پڑھا جائے گا۔ اللہ پاک سے یہ مانگ کر بیٹھیں کہ اللہ نے جو اس میں تاثیر رکھی ہمارے دلوں میں بھی اتر جائے، تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے، جو ہمارا اس مجلس سے مقصود ہے۔ اور یہی حضرت کا اس ملفوظ سے، اس کتاب سے، اس مجلس سے مقصود رہا۔ اللہ والے ہر زمانے میں اسی کی محنت فرماتے رہے کہ دل بن جائے، سنور جائیں، پاک ہو جائیں، صاف ہو جائیں، شفاف ہو جائیں۔ اور ہم بھی اس لیے بیٹھتے ہیں کہ ہمارے دل نفسانیت سے پاک ہو جائیں، شیطان کے اثر سے پاک ہو جائیں، ماحول کی موجودہ جو گندی فضائیں ہیں ان کے اثرات سے پاک ہو جائیں، اور اللہ کی محبت سے معمور ہو جائیں، اللہ پاک کی معرفت کو حاصل کرنے والے بنیں۔ ہمارے دلوں کے اندر ایک ایسی استعداد آ جائے جو ہمیں اللہ کی ہر اطاعت پر ڈال دے اور اللہ کی ہر نافرمانی کو چھوڑنے کی ہمت عطا فرما دے۔ انشاءاللہ اللہ سے مانگ کر بیٹھیں گے تو اللہ ہمارے دلوں کی صلاحیت کو درست فرمائیں گے۔ حضرت کے جو ارشادات ہیں وہ بھی انہی لوگوں کے لیے جو آپ کی مجلس میں آتے تھے اور یہی تمنا لے کر، یہ طلب لے کر آتے تھے۔ تصوف نام ہی اسی کا ہے، تصفیہ نام ہی دل کی صفائی کا ہے، تزکیہ بھی اسی کا مقصود، تزکیے سے بھی یہی ہے۔ تو یہ ارشادات تھوڑے سے اونچے درجے کے ہیں، لیکن اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے تو اللہ سمجھائیں گے بھی، ورنہ تاثیر تو کہیں گئی نہیں ہے، یہ دلوں میں ضرور اترے گی۔ اب یہ زہد کا باب ہے جس میں سمجھایا جا رہا ہے کہ ناجائز کی رغبت دل سے نکل جائے اور جائز کی رغبت بھی ایک حد تک اعتدال سے رہے۔ جائز کی رغبت کو بالکل نکالنا مقصود نہیں ہے، یعنی جو جائز خواہشات اللہ نے رکھی ہیں، رغبات رکھی ہیں، ان کو جائز طریقوں سے شریعت مطہرہ کی حدود کے اندر رہتے پورا کرنا یہ منع نہیں ہے۔ جائز خواہشات کو، جائز رغبات کو ناجائز طریقوں سے پورا کرنا یہ منع ہے، اور ناجائز خواہشات تو ویسے ہی منع ہے۔ تو اللہ سے مانگے اللہ ہمارے دلوں کو بھی ایسا ہی بنا دے۔ تو یہ گزشتہ جو ملفوظ پڑھا تھا، ملفوظ پھر پڑھ لیتے ہیں ایک دفعہ، اس کی تفصیل تو پچھلے دن میں بیان ہو چکی۔ فرماتے ہیں کہ اگر اصل ملفوظ حضرت کا جو ہے اس کا ترجمہ مولانا خلیل احمد تعارفی رحمۃ اللہ فرمایا، پہلے وہ پڑھا جاتا ہے، پھر اس کی تشریح جو فرمائی تھی حضرت مولانا عبداللہ گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے، تو حضرت کا ملفوظ ہے، فرماتے ہیں اگر یقین کا نور تجھ پر روشن ہو جاتا تو آخرت کو اپنے نفس سے آخرت کی طرف کوچ کرنے کی بنسبت قریب تر دیکھتا اور دنیا کے محاسن پر فنا کے گہن کو زار دیکھ لیتا۔ اس کی پچھلی دفعہ تفصیل بیان ہو گئی۔ اللہ سے مانگے اللہ ہمیں بھی نور یقین عطا فرما دے، کیونکہ آخرت کا یقین اس وقت دھلمل سا ہے۔ ہر آدمی اپنے اندر جھانک لے تو اپنا فیصلہ خود کر لے کہ کتنا مجھے یقین ہے، اور پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری ترجیحات کیا ہیں اور آخرت کتنی قریب ہے۔ ہم سمجھ لیں کہ بہت دور ہے، قیامت کب آئے گی؟ اللہ بھی فرما رہے ہیں کہ یہ تو دیکھ رہے ہیں بہت دور ہے، یرونہم بعیدا ونراہم قریبا، ہم بالکل قریب دیکھ رہے ہیں۔ چلو ایک تو یہ ہے قیامت جب آئے گی تو آئے گی، ایک یہ ہے کہ جس کی موت آ گئی تو اس کی تو قیامت آ گئی، اور موت کے آنے میں کتنی دیر لگتی ہے جی کس کو پتہ ہے؟ وہ لہذا بات ہے کہ آج ہم یہ لفظ بھی سننا نہیں چاہتے۔ کبھی موت کا تذکرہ کی اللہ نہ کرے جی، کیوں جی؟ یہی ہم کیا منحوس ذکر چھیڑ دیا جی، کیوں؟ کہ موت کا تذکرہ کس نے کیا؟ اللہ نہ کرے جی، کیوں جی؟ یہی ہم کیا منحوس ذکر چھیڑ دیا جی، کیوں؟ کیا منحوس ذکر چھیڑ دیا جی؟ کیوں؟ کیا منحوس ذکر چھیڑ دیا جی؟ کیوں جی؟ یہی ہم
آخرت کا یقین نہیں ہے. جی اللہ یقین نصیب فرما دے. شاہ یعقوب صاحب رحمت اللہ علیہ یہ بزرگ تو چلو ان کا وصال 709 ہجری میں ہوا، یہ بات تو پرانی ہے. شاہ یعقوب صاحب تو ابھی وصال ہوا، تھوڑا ہی عرصہ ہوا ان کا، بھوپال کے بزرگ تھے. ہر زمانے میں اللہ والوں نے اپنے متعلقین کو جو ان کے پاس اس طلب کو لے کر آتے ان کو شوق دلایا، آخرت کا یقین بٹھانے کی دلوں میں کوشش کی. وہ ایک واقعہ بیان کرتے میں اکثر ذکر کرتا رہتا ہوں کہ ایک صاحب کے بیٹے کو اس کے ماموں نے امریکہ کے اندر کوشش کر کے اس کی امیگریشن کا کام کرا لیا. یہ ریلوے میں ملازم، اب یہ جانا چاہ رہے کہ یہاں سے نوکری چھوٹ جائے امریکہ چلا جائے، اور ریلوے والے ریلیز نہیں دے رہے، فارغ نہیں کر رہے. تو ایسے جب مسئلے اٹکتے ہیں تو اللہ والوں کے پاس کس لیے آتے ہیں؟ دعا کرانے کے لیے. یہاں عجیب بات ہے کہ لوگ آتے ہیں دعا کرانے کے لیے کہ میرے بیٹے کی نوکری لگ جائے، یہاں دعا کرا رہے میرے بیٹے کی نوکری ختم ہو جائے. یہ ریلوے والے اس کو فارغ کر دیں. اب یہ کیوں فارغ کرا رہے ہیں؟ جی یہ ہے غور کی چیز. کیوں کہ ان کے زعام کے اندر جو ہے امریکہ کے اندر بہتر زندگی ہے یہاں کی نسبت سے. یہی ہے کہ یہاں وہ سہولیات وہ آسائشیں میسر نہیں جو وہاں ہیں. تو یہ بھی تو انتقال ہی تو ہے نا. انتقال کا لفظ سنتے ہی ہم گھبرا جاتے ہیں کہ یہ کیا کہہ دیے. یہ جو یہاں سے کینیڈا جا رہا ہے، امریکہ جا رہا ہے، آسٹریلیا جا رہا ہے، نیوزی لینڈ جا رہا ہے، جہاں بھی اس کی کہیں جا رہا ہے اور بڑی خوشی سے اس کو رخصت کیا جا رہا ہے، یہ بھی اس کا انتقال ہی تو ہے. یعنی یہاں سے منتقلی تو ہو رہا ہے نا، اور ہمیں خوشی اس لیے ہو رہی ہے کہ ہمیں پورا یقین ہے کہ اچھی جگہ منتقل ہو رہا ہے. اس لیے دیکھو دعوتیں کی جاتی ہیں، ہار پہنائے جاتے ہیں، مٹھائیاں دی جاتی ہیں. والدین سے جدا ہو رہا، بہن بھائیوں کو چھوڑ کے جا رہا، اپنے گھر سے دور جا رہا ہے. کیونکہ ہے یہ یقین کے درجے میں ہے. اللہ کے بعد کا اس کا الٹ ہو جاتا ہے. اور بارہا واقعات موجود ہے کہ جو سوچ کر گئے وہ نہیں ہوا. لیکن چونکہ یقین کے درجے میں ہے اس لیے اس منتقلی پر یعنی اس انتقال پر خوشی فرحت. اور مسلمان منتقل ہو رہا ہے آخرت کے اندر جو ہے ہمیں یقین اس لیے پریشان ہو گئی. یہ شاہ یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے صاحب یقین کی بات ہے کہ جب کوئی مسلمان کلمہ پڑھتے ہوئے رخصت ہوتا ہے یعنی دم آخر مرتے وقت کلمہ پڑھتا ہے، مجھے خبر ملتی کہ فلاں بندہ آخر میں کلمہ پڑھتے اس کو تو مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ ان کے گھر والوں کو مبارک دوں. کیوں جی آج مرگ والے گھر میں جا کے تم مبارک دو، دیکھو کیا حال ہوتا ہے. کیوں؟ یقین نہیں ہے کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا امتحان پاس کر کے آخرت کی طرف منتقل ہو رہا ہے. اس سے کئی گنا زیادہ امریکہ کی تو کیا آسائشیں ہیں جو آپ کو اب ملنے والی ہیں، کینیڈا کی کیا آسائشیں ہیں جو اس کو ملنے والی ہیں. لیکن ہمیں یقین ہی نہیں ہے. اس لیے آج کا بوڑھا بھی یہ لفظ سننے کو تیار نہیں ہے.
تو اگر یقین کا نور دل کے اندر آ جائے، یہی ہے اصل دل کی شفافت اور لطافت اور پاکیزگی. وہ نور جب دل میں چمکتا ہے تو حقائق سامنے کھل کر آ جاتے ہیں. تو یہاں فرما رہے ہیں اگر یقین کا نور تجھ پر روشن ہو جاتا تو تو آخر کو اپنے نفس سے آخر سے کچھ کرنے سے بنسبت قریب تر دیکھتا. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے، اس نور کی روشنی کے اندر دنیا کے محاسن جتنی بھی دنیا کی آسائشیں ہیں ان فنا کے گہن کو ظاہر دیکھ لیتا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. سورج کو گرہن لگا تھا نا ہمارے ملک میں، لیکن جہاں لگا بالکل اندھیرا ہو جاتا ہے. کتنا چمکتا دمکتا چاند جب گرہن لگ جاتا ہے تو دنیا کے جتنے محاسن ہیں، جتنی لذات ہیں، جتنی خوبیاں، ان پر جو گہن ہے فنا کا، اس لیے فنا ہونا ہے، وہ دیکھ لیتا. پھر دل نہ لگتا، پھر کدھر لگتا؟ آخر کی طرف. پھر اس کے آثار پر خوشی کا اظہار ہوتا ہے. تو یہ ہے، پھر زہد ہو جاتا دنیا سے، یعنی بے رغبتی. پھر رغبت کس کی بڑھتی؟ پھر ان اعمال میں لگتا جس کا مزہ وہاں ملے گا، جس کو فنا نہیں ہے، جس کو بقا ہے. پھر چکر دینے چھوڑ دیتا جو آج دیے جاتے ہیں. آدمی جو تاجر جو ہے وہ ایسے طریقے اختیار کر رہا ہے، اور جو کچھ بھی تھی یہ ساری وہ دوڑ ختم ہو جاتی. تو اس کی حصول کی فکر لگتی. اب اسی باب کے اندر جو ہے پھر اگلا جو ملفوظ حضرت فرماتے موجودات دنیا کی زیب و زینت ظاہری فریب اور دھوکہ ہے، اور اس کا باطن عبرت انگیز ہے. بس نفس تو اس کے ظاہری فریب کی طرف دیکھتا ہے اور قلب اس کی باطنی عبرت کی طرف نظر کرتا ہے. یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ حضرت کے یہ ارشادات جو ہیں اس زمانے میں جو آپ کے پاس آتے تھے تو مختلف موقعوں پر متصرف ہیں. یہ بعد میں پھر غالباً 900 ہجری میں جو ہے 200 سال بعد تقریباً مولانا علی متقی رحمۃ اللہ نے اس کی تبویب کر دی. ورنہ الحکم کے نام سے یہ کتاب اسی وقت جمع ہو گئی تھی، حضرت کے سارے ارشادات جمع ہو گئے تھے. لیکن مختلف وقت جس قسم کے لوگ آتے رہے، جیسے آتے رہے، بات چلتی رہی. تو اس طریقے سے یہ اب اس کے بعد حضرت علی متقی رحمۃ اللہ کیا کہ اس کے باب باندھ دیے کہ زہد کے جتنے ارشاد یہ کر دیے، علم کے کر دیے، مختلف باب یہ زہد کا باب چل رہا ہے. یعنی وہ جو آپ کے پاس آ رہے ہیں اپنی باطنی ترقی کے لیے، اللہ کرے ہمیں بھی شوق لگ جائے باطن کی ترقی کا. مادی ترقی کا شوق تو ہے، ہر ایک کو ہے، اور خوب ہر ایک خوب اس کے لیے زور لگا رہا ہے. لیکن وہ چونکہ اوجھل ہے وہ تو دھیان ہی نہیں جاتا. تو یہ اللہ والے جو ہے یہ باطن کی فکر کر کے باطن کی صفائی کے لیے، نور یقین کے لیے یہ صفائی کر رہے ہیں. یہ ہے تصور صفائی. تو ان کو سمجھا رہے ہیں، حقائق بتا رہے ہیں. اب یہ دو چیزیں ہیں، ایک نفس ایک قلب. یعنی ہر انسان کے اندر اللہ نے دو قوتیں رکھی ہیں، ایک منفی ایک مثبت، ایک خیر کی ایک شر کی. جو شر کی قوت ہے اس کو نفس کہا گیا، اور جو خیر کی قوت ہے اس کو قلب کہا گیا. تو یہاں فرما رہے ہیں موجودات دنیا کی زیب و زینت ظاہری فریب اور دھوکہ ہے. اللہ کرے ہم سمجھ جائیں. یہ اللہ والے جو ہے اپنی اس باطنی بصیرت سے دیکھ کر اور تجربات کی بنیاد پر. دیکھیے پیر کا لفظ میں اکثر جو عرض کرتا ہوں، اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے، یہ فارسی کا لفظ ہے، بوڑھے کو کہتے ہیں. پیر کا مطلب کیا ہے؟ بوڑھا. یعنی بوڑھے نے زیادہ زندگی گزاری ہے.
وہ ہم سے سینئر ہے، اس کے تجربات زیادہ ہیں، کیوں جی؟ فوق کل ذی علم علیم، ہر جاننے والے سے زیادہ جاننے والا ہے. کہ ہم ہر فن میں دیکھتے ہیں کہ سینئر سے پوچھتے ہیں. ملازمت کے اندر یہ ڈاکٹری کا فن ہے، اس میں بھی دیکھیں چھوٹا ڈاکٹر پھر بڑا آ گیا، پھر جی پروفیسر صاحب جی، کیا کہ اس کے تجربات زیادہ ہیں. یہی ہے نا، ہر فن کا ماہر جس نے اس فن کے اندر زیادہ وقت گزارا ہے. تو پیر سے مراد یہی ہے کہ یہ چونکہ اس نے عمر کا زیادہ حصہ گزارا ہے، اور یہاں مراد جو ہے یہ تصوف پیر سے وہ ہے کہ جس نے نفس کے مکروں کو سمجھا ہے، زیادہ وقت گزارا ہے، اس کی نفس سے کشتی جنگ ہو چکی، یہ اس کو زیر کر چکا، یہ شیطان کے مکروں کو داؤ کو جان پہچان چکا. تو وہ اس سے سیکھ لو، اس کی نگرانی میں سیکھ لو. یہ وہ بتا رہے ہیں، یہ ان کے مشاہدات زندگی کے تجربات ہیں، چونکہ ہم سے وہ سینئر ہے، اس لیے لوگ چونکہ ان کے پاس آئے ہی اسی لیے نہیں تو ان کو کھول کھول کے بتا رہے ہیں. تو یہاں الفاظ تو مختصر ہے لیکن بڑے جامع ہیں کہ موجودہ دنیا کی زیب و زینت ظاہری فریب اور دھوکہ ہے، اور اس کا باطن عبرت انگیز ہے. بس نفس تو اس کے ظاہری فریب کی طرف دیکھتا ہے اور قلب اس کی باطنی عبرت کی طرف نظر کرتا ہے. یہ حضرت کے ارشاد کا جو ترجمہ مولانا خلیل احمد صارفی نے فرمایا. اب اس کے بعد انہی کے خلیفہ از مولانا عبداللہ گنگوہی رحمۃ اللہ اس کی مزید تشریح فرما دی، جس کو فائدہ لکھا، یعنی آپ نے اس ارشاد سے یہ فائدہ اخذ کیا. تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ دنیا کی تمام چیزوں کی زیب و زینت ظاہری فریب اور دھوکہ ہے کہ نفس دھوکہ میں آ کر ان چیزوں کے پیچھے پڑتا ہے اور آخرت کو بھول جاتا ہے. یہ عام ہو گیا، ہم سب کا یہی حال ہے. دنیا کی تمام چیزوں کی زیب و زینت ظاہری فریب اور دھوکہ ہے، اور نفس دھوکہ میں آ کر ان چیزوں کے پیچھے پڑتا ہے اور آخرت کو ہمارا یہ کہتے ہیں یہ جہان میٹھا اگے کسی نے لکھا، اب تو چین سے گزرتی ہے آخرت کی خدا. اب تو موج مار لیں جی، وہ تو پتہ نہیں پھر کیا ہوگا. یقین نہیں ہے، ایسی وہاں دیکھی جائے گی. ایک صاحب کہہ رہے کسی سے کوئی پیسے لینے تھے، جب جاتا تو وہ کیا کرتا، ڈال دیتا، جیسے کلام ہو گیا، قرض لے کے واپس کرنے کی نیت ہی نہیں عمومی طور پر. تو وہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے جب بہت دفعہ ایسا کر میں نے اچھا بھی آخرت میں لے لیں گے، بڑے مسئلہ دے دیں گے جی. اب یہ جملہ کیا ظاہر کر رہا ہے کہ اس کو آخرت کا پتہ ہی نہیں ہے. بڑے آرام سے کہہ دیا دے دیں گے، مسلمان ہے اور نمازی ہے اور عام نمازی بھی نہیں ہے، دین کی ایک محنت کا تعلق بھی ہے اس کا یہ جملہ مجھے نقل کیا کہ میں نے کہا یہی ہے کہ بس ظاہر ظاہر ہمارا ہے کہ دے دیں گے. آسان ہے، آخرت میں دینا آسان ہے، پتہ نہیں یقین نہیں. تو یہ جو ظاہری زیب و زینت ہے کہ اس وقت جو مال مل گیا نا اس سے مزے اڑا رہے ہیں نا، بس دھوکے میں ڈال دیا. لفظ دھوکہ میں آ کر ان چیزوں کو پیچھے پڑ کر آخرت کا کیا کرتا ہے؟ ایک ساتھی کہتے مچھلی مارکیٹ میں مچھلی لینے کے لیے گیا تو لو آئی، مجھے لگا کہ یہ
وزن جتنا اندازہ تو ہو جاتا ہے نا. میں نے کہا تیرے بات ٹھیک نہیں ہے, مجھے لگ رہا ہے کیونکہ جتنی میں ہونی چاہیے نا مجھے دیکھنے مجھے بندہ کو اس لحاظ سے اچھا. اس نے کہا کہ پوری مارکیٹ میں کسی کا بھی صحیح نہیں. تسلیم کر کے کہہ رہا ہے کہ ریٹ اور ہوگا, اور جاؤ جا کے فلاں جو ہے نا بندہ اسی مارکیٹ میں ایک بندہ ہے اس سے تب آ کے لے آؤ, اس کا ریٹ اس کا ٹھیک ہے. وہ مچھلی والا نہیں ہے, کوئی اور. مچھلی کی پوری مارکیٹ کے سب کے وزن کیا ہیں؟ تو 4 کلو جو اس میں یہاں سونا تھا وہ 3 کلو نکلا. بات مت. اب تو ڈھکی چھڑی بات نہیں ہے, بات ملتے ہیں جناب 90 گرام کا, 900 گرام کا, 800 گرام کا لکھا سے لوگ. یہ سب کیا ہے مال کی محبت. آخرت سامنے نہیں ہے. نفس دھوکے میں آ کے کہ سب کما رہے ہیں جی, ساری کاریں ہم کیا کریں جی. اب پہلے بھی ذکر کیا کہ ہمارے ساتھی حافظ صاحب نے ایک دفعہ شوق ہوا مرغی کی دکان کھولنے کا. کچھ ان کے پاس پیسے جمع ہو گئے, پیارے بازار کے واقع ہے, نشاط کے رہنے والے وہ, انہوں نے کھول لی دکان. سب نے بھاؤ گرا دیا. ارے بازار کے سب مرغی والا بھاؤ اس زمانے کے اعتبار سے مجھے خود بتایا ہے کہ 21 روپے کلو مجھے ملا مال. انہوں نے 20 کا بیچنا شروع کر دیا. ملنے کا ریٹ کیا ہے 21, اور بیچنے کا کیا ہے. میں پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہے. یعنی میں نے کسی کے ذریعے مرغی منگائی, تولا تو کم, تولا تو پہلے میں حیران ہو رہا تھا کہ یہ کیسے بیچ سکتے ہیں کتنے میں. اب جو دیکھا تو جناب اب گاہک کو نہیں پتا نا وہ کیسے وہ بیچ رہے ہیں. میں نے کہا میں یہ تو نہیں کروں گا. 4-6 دن بیچارے کر کے دکان بند کر دی کہ یہ میں نہیں کروں گا. یعنی اس کے اندر وہ جو قوت تھی ایمانی, اس بنا پر اس نے فیصلہ کر لیا کہ اس دوڑ میں نے نہیں لگنا.